अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी नई चैनल है जो कि इनोसेंट पीपल के नाम से मैंने ये चैनल बनाया है। इसमें दोस्तों तारीख़ के हवाले और उन गद्दार मीडिया का भी ज़िक्र होगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा या इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो अंदरून जितने भी डिपार्टमेंट में रहने वाले हैं, उनके बारे में ये मैं मवाद तमाम इकट्ठा करके आप लोगों के गोश गुजार कर सकूँगा। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको आज तक हम किस नाम से याद करते हैं, जहाँ भी कोई महफ़िल, जहाँ भी कोई इजलास या कोई दिखावे का मरहला आता है, सब यही आवाज़ लगाते हैं कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना को इंतखाबात में हराने के लिए इन पर तहमत तक लगाई और इनके ख़िलाफ़ तकरीर करते हुए बहुत ही मानी खेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या कहा दोस्तों उसने कि फ़ातिमा जिन्ना ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। कहा जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्ज़ाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी सुनकर रो पड़े थे। सदर और मेंबर्स, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुझे ये मौका कि आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। कि ये कैसी कौम है जो इस खातून पर बहतान लगा रही है, जिसको ये मादर मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। कायद मिल्लत की बहन पर यह तहमत, इस जमहूरी चैम्पियन के चेहरे पर वो दाग है जो कभी नहीं मिट सकेगा। 1965 की जंग के हवाले से इंतहाई लिबरल और फौज मुखालिफ समझे जाने वाले नजम सेठी के मुताबिक ये भी भुट्टो की इक़्तिदार होश का ही नतीजा था। इनके अल्फाज ये हैं, तारिक अली काफ़ी मशहूर स्टूडेंट लीडर थे। उन्होंने इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1965 के जंग की बारे में बात की, जब वो अयूब खान को छोड़ चुके थे, कि ये जंग आपने क्यों की थी और आपने की थी या इंडिया ने। भुट्टो ने जवाब दिया कि हमने की थी। मुझे यकीन था कि अगर हारते हैं तो अयूब खान गिर जाएगा, अयूब खान गिरेगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे क्योंकि मैं ही वज़ीर ख़ारजा था, दोनों सूरतों में मेरी ही जीत होती। महज अपना रास्ता साफ करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान को दाव पर लगा दिया। अगर पाक फ़ौज अपनी जानों पर न खेलती तो शायद ही हम लाहौर हार जाते। शेख मुजीबुर रहमान जब अगरतला साजिश में पकड़ा गया और अयूब खान इसको गद्दारी के जुर्म में सज़ा देने लगा, तो इसको छुड़ाने के लिए भुट्टो ने मुल्क गिर मुहिम चलाई और बदतरीन हालात में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। लेकिन जब शेख मुजीब ने इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया और भुट्टो के मुकाबले में दुगने वोट ले लिए, तो भुट्टो ने इक़्तिदार इसके हवाले करने से इनकार कर दिया और इसको गद्दार करार दिया और ये मशहूर नारा लगाया, इधर हम उधर तुम। इसके बावजूद जब कुछ लोगों ने शेख मुजीब के ढाका में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बात की, तो भुट्टो ने धमकी दी थी जो कि इन अल्फाज में थी, जो ढाका गया मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। बंगाल अलग हुआ, बचे हुए पाकिस्तान पर भी भुट्टो की जमहूरी हुकूमत न बन सकी और भुट्टो 3 साल तक के लिए सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। इस हवाले से रोहिदाद खान अपनी यादाश्तों को लिखते हैं कि
بھٹو نے مجھے رات کو 10 بجے بلایا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ جاگ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا، یہ یحییٰ نے کیا کر دیا؟ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر ڈھاکہ اجلاس کی تاریخ طے کر لی۔ یہ تاریخ غلط فکس کی گئی ہے، اس کو چینج کراؤ۔ میں نے کہا کیسے؟ بنگالی تو مان گئے ہیں۔ بھٹو نے کہا بہت آسان ہے، ڈھاکہ میں ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کراؤ، ٹیئر گیس ہوگی، لاٹھی چارج ہوگی، کچھ لوگ مریں گے، تاریخ تبدیل ہو جائے گی۔ روداد خان کے مطابق بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ ڈھاکہ میں اجلاس ہو، کیونکہ بھٹو سمجھ گئے تھے کہ جب تک مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ ہے وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ کبھی مجیب سے نہیں جیت سکتے۔ اس لیے مارچ سے ستمبر تک بھٹو نے کچھ نہیں کیا۔ جب پاک فوج ملک بچانے کے لیے دیوانہ وار لڑ رہی تھی، اگر اس وقت بھٹو سیاسی بھاگ دوڑ کرتے اور مجیب کو راضی کر لیتے تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا۔ پھر جب انڈیا نے حملہ کیا اور ملک ٹوٹنے کی نوبت آ گئی تو وہ اس کو اقوام متحدہ میں روکنے کے بجائے کاغذات پھاڑ کر اجلاس چھوڑ کر آ گئے۔ اس نے بنگالیوں کو سور کے بچوں کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کی وہ تقریر آج بھی سنی جا سکتی ہے اور انٹرنیٹ پر بالکل موجود ہے، بلیک اینڈ وائٹ کلر میں، بہت دوستوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، نہ منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ Well, what will the relationship be between West Pakistan and what is now referred to as Bangladesh? Yes, I'm glad you say that, because it is really a Bangladesh in the imagination of our enemies and the opponents of Pakistan. East Pakistan is as much a part of the country as is West Pakistan, and I will make every effort to keep the country together. India has claimed that it has gone into East Pakistan as a liberator. Well, why doesn't she vacate East Pakistan now if she has, in inverted commas, liberated East Pakistan? So you will see Indian intentions as time passes. But as far as East and West Pakistan are concerned, with Indian aggression withdrawn, because we cannot really come to a lasting settlement with a foreign country sitting in a part of our country. With Indian aggression withdrawn, I'm quite prepared to, in the name of the people of Pakistan, the interest of our country and the future of our two peoples, that we are prepared to have as loose an arrangement as the leaders of East Pakistan want. پاکستان ٹوٹ گیا، بھٹو نے جنا کے پاکستان کو قتل کر دیا محض اس لیے کہ اس کو اقتدار مل سکے۔ بالآخر بھٹو کو اقتدار مل گیا۔ عوام کو پہلی بار ضروریات زندگی کی اشیاء جیسے آٹا اور چینی کے حصول کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا اور ان کو مہنگائی کے معنی معلوم ہوئے۔ احمقانہ معاشی فیصلوں اور کمزور سفارتکاری نے ایسے معاہدات کروائے کہ پاکستان کو اپنے کئی سال کی چاول کی فصل شہنشاہ ایران کی ضمانت پر گروی رکھوانی پڑی اور شملہ معاہدے میں جنگ بندی لائن کو کنٹرول لائن قرار دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے پانیوں کو انڈیا کے حوالے کرنا پڑا۔ وولر بیراج کے معاملے میں انڈیا کو نہ روکا جا سکا۔ ہاں، جنرل ضیاء کے پیدا کیے گئے مجاہدین نے بعد میں اس پر حملے کر کے اس کی تنصیبات کو کئی بار تباہ کیا۔ بعد میں بھی حالات کچھ اچھے نہ رہے۔ بھٹو نے جس سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، اس کے متعلق ان کی اہلیہ نصرت بھٹو نے برملا اعتراف کیا تھا کہ یہ مارکسزم سے اخذ کیا گیا ہے، جس نے کروڑوں کو خدا کی ذات کا منکر کر دیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں صنعتیں قومیہ لی گئیں، جس سے نہ صرف ملک سے سرمایہ نکل گیا بلکہ صنعتیں اور بعض ادارے ایسے تباہ ہوئے کہ آج تک دوبارہ نہیں اٹھے۔ شراب کھلی عام پی جانے لگی۔ پاکستانی میڈیا پر پہلی بار بے حیائی اس دور کے لحاظ سے نظر آنے لگی، یہاں تک کہ کراچی میں دنیا کا سب سے بڑا کیسینو بننا شروع ہوا۔
جس کا محیط ڈھانچہ شاید آج بھی کلفٹن کے ساحل پر موجود ہو۔ جمہوری حکومت کے اس شاندار کارنامے کے بعد وہاں جو کچھ ہوتا، اس سے کم از کم اسلامی دنیا میں پاکستان کے وقار میں زبردست اضافہ ہوتا۔ بھٹو کے خلاف تحریک نے زور پکڑا اور آہستہ آہستہ مذہبی رنگ اختیار کر لیا تو بھٹو نے اعلان کیا کہ میرے ہاتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ ملکی سیاست میں پہلی بار فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا گیا۔ یہ رنگ نہیں بلکہ زہر تھا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ظفر علی شاہ روڈ پر جیالوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کی داڑھی نوچی، ان کا جبہ پھاڑا اور اس کی پگڑی لیر لیر کر کے لے گئے۔ 100 یہودی ایک مودودی کے نعرے لگے۔ بھٹو صاحب کے مصلوب ہونے پر یہ فرقہ وارانہ رنگ اور شدید ہو گیا اور آج تک قائم ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بھٹو کے اس نعرے کا اثر یہ ہے کہ آج بھی ملک کے 30% آبادی فرقے کی بنیاد پر ووٹ ڈالتی ہے۔ میری یہ بات کچھ لوگوں کو سخت لگے گی، لیکن یہ سچ ہے جو کہ کڑوا ہے۔ ان حالات میں ملک کی سالمیت جس خطرے سے دوچار تھی، اس کو ایٹم بم بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ سن 1977 کے انتخابات میں کھلی دھاندلی پر پورا ملک سراپا احتجاج تھا اور بہت سی جانوں کے ضیاع اور فسادات کے بعد بھٹو کو پاکستان قومی اتحاد کے دوبارہ الیکشن کے مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لیکن جب دستخط کا موقع آیا تو بھٹو عین وقت پر مسلم ملکوں کے دورے پر چل نکلے اور مخالفین بھٹو کی اس چال یا دھوکے کو سمجھ کر چیخ اٹھے، یہاں تک کہ ملک میں سول وار برپا ہونے کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایک فرض شناس سپاہی کی طرح میدان میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملک کی خود اپنے آپ کو برباد کر دینے کی سمت میں جاری اس مارچ کو روکا جا سکے اور برطانوی پارلیمانی طرز جمہوریت کی اس بساط کو لپیٹ دیا گیا۔ یہ ہے حقیقت بھٹو زندہ ہے کی، لیکن اس ملک کی قوم میں جب تک شعور نہیں آئے گا تب تک اس ملک میں غدار زندہ ہی رہیں گے، اور جرنیل چاہے لاکھ ملک کا بھلا کر جائیں عامر ہی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ میری قوم کو عقل و شعور عطا فرمائے۔ دوستو، حقائق جو ڈھکے چھپے ہیں انشاءاللہ ہم اسے چھپے نہیں رہنے دیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو حقیقت جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے لائی جائے۔ میرے وہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے اب دہرائے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جن کو جستجو ہے یا جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے میدان وسیع ہے، وہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ امید ہے دوستو ایک اویئرنیس کے لیے ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لانا چاہیں گے، اور ہماری وہ کوشش ہوگی کہ جو حقیقت ہے جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آیا ہوں۔ اس سلسلے میں میری مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوں گی آپ لوگوں کے لیے، اور سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر کچھ سوچ سمجھ لا سکیں۔ شکریہ دوستو، اجازت چاہتا ہوں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ سر دست اللہ حافظ۔